ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے فوائد کے حوالہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا 10واں فائدہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں 10واں فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سلام کو عام کرتا ہے، رب کریم اس آدمی کو بخل سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعجز الناس من عجز عن الدعاء۔ لوگوں، سب سے عاجز کا معنی کیا ہے؟ یعنی بے بس ترین شخص وہ ہے کہ جو دعا کرنے سے عاجز ہے، جس کو اپنے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، جو اپنے خالق و مالک سے کبھی دعا نہیں جس نے کبھی کی۔ اس لیے جو شخص جس کو طریقہ اور سلیقہ اپنے اللہ سے مانگنے کا آ گیا، وہ اپنے خالق و مالک کے سامنے جب اپنی حاجات، اپنی ضروریات کو رکھتا ہے تو رب کریم اس کی حاجات و ضروریات کو ضرور پورا فرما دیتے ہیں۔ تو فرمایا، دنیا میں وہ شخص بیچارہ ہے، بے بس شخص ہے جو اپنے خالق و مالک سے دعا نہیں کرتا۔ دعا تو غیر مسلم بھی کرے تو رب کریم اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے اللہ سے جو دعا نہیں کرتا، وہ دنیا کے اندر بیچارہ ترین اور بے بس ترین شخص ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ۔ جو سلام کہنے میں بخل کرتا ہے، بہت بڑا بخیل شخص ہے وہ۔ گفٹ دینا، کسی کے اوپر مال خرچ کرنا، کسی کو کھانا کھلانا، یہ چیزیں تو بہت آگے ہیں۔ جو صرف سلام نہیں کہہ سکتا، سلام کہنے میں کتنا انسان کے اوپر برڈن پڑتا ہے، کیا اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک چند جملے ہیں جو زبان سے ادا کرنے ہیں، دعا دینی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سلام کہنے میں بخل کرتا ہے وہ کائنات کے اندر دنیا کا بخیل ترین انسان ہے۔ اس لیے جو شخص سلام عام کرتا ہے، رب کریم اسے بخل سے محفوظ فرما لیتے ہیں اور اللہ اسے سخیوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ جو ہر آنے جانے والے کو، جاننے والا، نہ جاننے والا، چھوٹا بڑا، ہر کسی کو سلام کہتا ہے، رب کریم اس انسان کو بخل سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔